اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے کہ حبیب ہم نے قرآن کو تمہارے اوپر اتارا. یہ کتاب ہے جو مکمل ہدایت ہے، مکمل خوشخبری ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں بشارت بھی ہے، ہدایت بھی ہے. یہ کتاب طبیان بھی ہے، ہر چیز کا اس میں بیان موجود ہے. پوری کتاب میں اگر آپ مطالعہ کریں قرآن مجید کا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رب کائنات نے کتنے مقامات ہیں ایسے جس میں قرآن میں اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ میری پاکی کا اعلان بھی کرو اور لوگوں سے اعلان کرواؤ بھی. بیٹھے ہوئے دوستوں کا مجمع ہے، ذرا سا بیان کو میں تمہیدی مروں سے گزارنا چاہوں گا تاکہ میرے جو سننے والے بزرگ بچے نوجوان بیٹھے ہوئے کوئی توحید کا پیغام آج کی مجلس میں لے کے اٹھے. بس ذرا سا میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ ظاہر ہے کہ مسلسل 4 شروع سے خطاب ہے تو اس میں ذرا تھکن ہو جاتی ہے، الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ میرے کہے ہوئے الفاظ کو آپ کا ذہن، آپ کا علم خود ٹھیک کر لے گا. تو اب رب کائنات نے اپنے حبیب کو اتنا مشہور سورہ پڑھ رہا ہوں کہ ہر سننے والے کو یاد ہے، لیکن میں نے کہا تھا نا کہ قرآن پہلی مجلس میں قرآن کی عظمت پہ کہ قرآن کبھی ہونا، کبھی پرانا، کبھی قدیم نہیں ہوتا. ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر پیریڈ کے لیے قرآن ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس قرآن میں کیسے اللہ رب کائنات ہدایت کر رہا ہے، اپنے حبیب کو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن. ایک جملے پہ توجہ کریے گا کیونکہ لفظوں کو کھولنا چاہ رہا ہوں میں، بس مولا سے مدد لے کر تاکہ سننے والا تو پیغام پہنچ جائے. رسول کہہ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. قل یعنی کہہ دو هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ صمد ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. لم یلد یہ توحید کا پیغام ہے، نہ میرا نہ آپ کا، یہ تو قرآن بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے، اللہ نے پیغام دیا، نبی سناؤ لوگوں کو. ولم یلد لہ کفوا احد، اور کہہ دو کہ کائنات میں کوئی بھی اس کا برابر، اس کا کفو، اس کا شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب وہ لفظ جس لفظ کی طرف توجہ دلانی سننے والوں کی، وہ لفظ ہے قل اور اللہ کے درمیان ہوا کا.
سنائے کہ اللہ کا ساتھ دیتے رہے تاکہ کوئی علمی پیغام دے کے اٹھے. اتنا آسان سنا ہے کہ ہر آدمی جا کے قرآن کھولے گا اور نکالے گا لوگوں کو سنا دے گا, لیکن پیغام ہے کیا؟ وہ پیغام بتانا چاہ رہا ہوں. قل جہاں جہاں آواز جاری ساتھ دیتے رہے, قل هو اللہ ہے نا, تو قل اور اللہ کے درمیان اللہ نے لفظ رکھا ہوا. کہہ دو کہ وہ اللہ, ہوا کہ معنی وہ, کہہ دو کہ وہ اللہ احد ہے, ایک ہے. میں اگر کہوں کہ وہ کتاب لے کر آئے, وہ کتاب لے کر آئے ہے نا, تو آپ پوچھیں گے نا کون سی کتاب؟ یہ وہ سمجھے گا, ذرا وہ سمجھے گا. بول رہے سب کو, نوجوان بیٹھے, بزرگ بڑے بیٹھے, بچے بیٹھے, قرآن کا پیغام بھی اسی کی طرح عام ہوگا انشاءاللہ. میں آپ کو سنا رہا ہوں, آپ زمانے کو سنائیں. میں نے کہا وہ کتاب لے کر آئے, تو آپ پوچھیں گے نا کون سی کتاب. میں کہوں وہ شخص آیا تو پہلے سے طے ہے کہ کون شخص, ورنہ ہر انسان کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ جناب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص آیا تو کون سا شخص؟ تو یہ وہ بڑا کلیدی لفظ ہے, یہ وہ بڑا کی ورڈ ہے. وہ آیا, قل هو اللہ, رسول کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے نا. اچھا, تو اب اس وہ کو سمجھنا ہے, اور اس وہ کو سمجھنے کے لیے اصول فطرت کو ایک آسان سی مثال سے سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں نا, یہ سارا قانون جو چل رہا ہے, یہ سارا قانون سبب اور مسبب کے درمیان ہے. لفظ لگ رہا ہے بڑا مشکل سا, مسبب اور سبب ہے نا, معلول اور علت, کاز اینڈ ایفیکٹ ہے نا. یہ لفظ مشکل لگ رہے ہیں, لیکن جب مثال دوں گا تو اتنا آسان ہوگا کہ آپ سننے والے اس مزاق کو سمجھ لیں گے. بس ذرا گھوما کرتا ہے, میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے. اس کو ذرا چھوڑ کر جملے کی طرف توجہ رکھے میرے, تاکہ جملے ظاہر ہونے پائے. بڑی باریک بات ہے, منزل فہم قرآن ہے اور اس انداز سے پڑھ رہا ہوں میں. لطف لیں گے انشاءاللہ, ذہن میں یہ جملے بٹھائیں گے, میرے جملوں کے ساتھ دیں گے تو نتیجہ ایک لطف اندوز نتیجہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا, تو آپ میں کہہ رہا تھا کہ جناب یہ پورا نظام چل رہا ہے علت و معلوم کے قانون کے اوپر, مسبب اور سبب پر, کاز اینڈ ایفیکٹ. فلسفے میں کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ. آپ کہیں گے مثال دے, اس کی مثال دے رہا ہوں, بڑے جانتے بچوں کو دے رہا ہوں. یہ ممبر بیٹھا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, ممبر بنا ہوا ہے, الگ الگ لگ رہی ہے تو نہیں نا, ممبر پورا مکمل تیار ہو کر جیسے بنے ہوئے ممبر بنا ہوا ہے, لیکن اس کا بنانے والا نظر نہیں آتا. میرے مجمع میں ذرا پیچھے والے بھی بولے, ذرا آپ سے بھی بول رہا ہوں, سب مل کے ہوم کریں گے انشاءاللہ. اور پیچھے باہر والے بھی جو بیٹھے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی آئے گا. بھائی میں نے کہا یہ ممبر بنا ہوا ہے, آپ نے بالکل بنا ہوا ہے. میں نے کہا بنانے والا نظر تو نہیں آتا, بالکل نہیں, نظر نہیں آتا. کوئی ہے جو اٹھ کے کہہ دے کہ بنانے والا نظر نہیں آتا, تو بنانے والا ہے ہی نہیں. آپ نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, تو وقت کم ہوتا ہے, وقت کم ہوتا ہے. مجھے آیتیں پڑھنی ہے, لیکن یہ مثال نہ گزری ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے. آپ نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ چیز بنی ہوئی ہو اور بنانے والا نہ ہو, ہے نا. تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, یہی تو بات ساری ہے فلسفے کے اندر کہ یہ ممبر ہے اثر, بنانے والا ہے اس کا مؤثر, یہ ہے مسبب, بنانے والا ہے اس کا سبب, یہ ہے ایفیکٹ, بنانے والا ہے اس کا کاز, یہ ہے معلول, بنانے والا ہے اس کی علت. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر کوئی اثر ہے تو اس کا مؤثر بھی ہوگا, اگر کوئی معلول ہے تو اس کا کوئی علت بھی ہوگی, اگر کوئی اس کا افیکٹ ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا کاز بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب اور آسان کر دوں مثال کو. ہم لوگ بیٹھے بیٹھے ایک مطلب دیکھا دیوار کے پیچھے سے دھواں اٹھ رہا ہے نا, دھواں دیکھا ہے آپ نے, دھواں آپ نے دیکھا ہے نا, لیکن آپ کو یقین ہو گیا کہ دھواں ہے تو کہیں نہ کہیں آگ لگی ہے. دھواں ہے اثر, اس آیت تک جانا ہے. دھواں ہے اثر, آگ ہے اس کی مؤثر. آگ آپ نے دیکھی نہیں, لیکن آپ نے قسم کھا کے کہہ دیا کہ جناب دھواں ہے تو کہیں نہ کہیں آگ لگی ہے نا. تو مؤثر کو دیکھ کے اثر کو پہچاننا, معلوم کو دیکھ کے علت کو کتنا آسان ہو گیا. معلوم آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں تو پڑھنے کا مزہ آ رہا ہے. معلوم کو دیکھ کے علت کو پہچاننا, مسبب کو دیکھ کے سب کو پہچاننا, یہ فطری قانون ہے, عقلی قانون ہے. دنیا کا کوئی انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا. جس کی بھی فطرت سے تسلیم ہے اس سے انکار نہیں کرے گی. صبح بیڈ روم میں لیٹے ہوئے تھے, اندھیرا تھا ہے نا, جیسے پردہ ہٹایا سورج کی کرنیں ڈرائنگ روم میں آ گئی, بیڈ روم میں آ گئی. اب آپ اپنے وجدان سلیم کے ساتھ, قسم شرعی کے ساتھ اس بات کو گواہ بنا کے کہہ سکتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے. حالانکہ آپ نے جھانک کے نہیں دیکھا کہ سورج نکلا ہوا ہے, آپ نے کرنیں دیکھی, اور کرنیں دیکھ کر سورج کا پتہ چلایا ہے نا. یہ سورج کی کرنیں ہیں, کرنیں ہیں اثر, سورج ہے اس کا مؤثر. بس اب آسان کر دیا میں نے. تو اثر کو دیکھ کے مؤثر کو پہچاننا, سبب مسبب کو دیکھ کے سبب کو پہچاننا, معلوم کو دیکھ کے علت کو پہچاننا, ہے نا. یہ انسانی علم کی اتنی
اتنی بڑی حقیقت ہے کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے نا. کوئی اچھا بچہ باادب تربیت یافتہ گزر رہا تھا, فوراً آپ نے کہا نا کتنے اچھے والدین ہیں جن کا ایسا بچہ ہے. تو اب اتنی بڑی حقیقت ہے کہ انسان کو دیکھ کے آپ نے اس کے باپ کو پہچانا, اس کے باپ کو دیکھ کے خیال آیا کہ اس کا باپ بھی ہوگا, اس کے باپ کو دیکھ کے خیال آیا کہ اس کا باپ بھی ہوگا. تو یہی تو ہے کازل ایفیکٹ, یہی تو ہے علت اور معلوم, کہ معلوم کیوں نظارے کرنا, معلوم کو دیکھ کے علت کو پہچانو, مسبب کو دیکھ کے سبب کو پہچانو, افیکٹ کو دیکھ کے کاز کو پہچانو, مسبب کو دیکھ کے سبب کو پہچانو, ہے نا. تو یہ کرسی بنانے والے, یہ کرسی دلیل ہے کہ بنانے والا ہے. میز کو دیکھ کر بنانے والا سمجھ میں آتا ہے, ممبر کو دیکھ کر بنانے والا سمجھ میں آتا ہے, مائکروفون کو دیکھ کر اس کا بنانے والا سمجھ میں آتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کر بنانے والا سمجھ میں آتا ہے. یہ کائنات دیکھ کر کوئی خالق سمجھ میں نہیں آتا. بنانے والا مائک کا موثر ہے, ٹھیک ہے نا. ہم اثر ہے اپنے والدین کا, تو ہمیں دیکھ کے والدین یاد آئیں گے, ان کو دیکھا ان کے والدین, ان کو دیکھا ان کے والدین, سب کا چلتا رہے گا نا. تو کرسی کو دیکھ کر کرسی کا بنانے والا سمجھ میں آ گیا, میز کو دیکھ کر میز کا بنانے والا سمجھ میں آ گیا, ہے نا. مائکروفون کو دیکھ کر مائکروفون کا بنانے والا سمجھ میں آ گیا, ممبر کو دیکھ کر ممبر کا بنانا سمجھ میں آ گیا. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں کا بنانے والا ان کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے نا. تو اتنی بڑی کائنات دیکھ کر کیا کوئی بنانے والا سمجھ میں نہیں آتا؟ تو چھوٹی چیزیں دلیل ہے کہ کوئی بنانے والا ہے. تو اتنی بڑی کائنات میں دلیل ہے کہ کوئی ان کا خالق ہے. تو فطرت نے اس لفظ سے مارا, فطرت نے بتا دیا نا کہ کوئی بنانے والا ہے. اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کہو اللہ ایک ہے, نہیں, ہو اللہ, وہ اللہ جو فطرت میں ہے وہ ایک ہے. اسی موضوع کو کنٹینیو کر رہا ہوں میں, اسی بات کو کنٹینیو کر رہا ہوں. ایک ایک جملے ریکارڈ کرو, ریکارڈ ہو رہے ہیں انشاءاللہ. ہر سننے والا جانتا ہے. اب چلے دوبارہ چلے, ایک اور بحث چھڑ رہا ہوں میں, لیکن اسی توحید سے مربوط ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو رسول کہہ دو قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ احد ہے. اب فرق بیان کر رہا ہوں. دیکھیں احد کے معنی ایک کے نہیں, توجہ کریں. احد معنی ہے اکیلا, واحد کے معنی ہے ایک. ایک اور جگہ جانا ہے, اب میرا ساتھ دیتے رہے تاکہ جملہ کہیں بھی ضائع نہ ہونے پائے. ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں میں ممبر میں بیٹھ کر. میں اسرضا چوہدری. احد کے معنی ایک کے نہیں, احد یعنی اکیلا, واحد یعنی ایک. حق ہے آپ کا پوچھنے کا جناب کہ احد میں واحد میں فرق کیا ہے. اب میں فرق بیان کر رہا ہوں. خدا مجھے تاثیر دے, مولا مجھے تاثیر دے کہ یہ فرق میں بیان کر سکوں. دیکھیں واحد یعنی ایک ہے نا. ایک آپ نے کاغذ اٹھایا, ایک کاغذ, اس کو پھاڑا تو ٹکڑے ہو گیا. چار ٹکڑے کرنا چاہا, 4 ٹکڑے ہو گیا. 50 کرنا چاہا, 50 ٹکڑے ہو گئے. تو کاغذ ایک ہی تھا لیکن آدھا بھی ہو گیا, 2 بھی ہو گیا. کاغذ ایک ہی تھا لیکن آدھا بھی ہو گیا, 2 بھی ہو گیا, ہے نا. احد کے معنی اکیلا, اکیلا نہ آدھا ہوتا ہے نہ 2 ہوتا ہے. ایک کاغذ رکھ لو, اسے 2 کر دو, وہ 2 ہو جائے گا. تو 1 2 بھی ہوگا, آدھا بھی ہوگا, 4 بھی ہوگا, 10 بھی ہوگا, ٹھیک ہے نا. کسی دوست کیا گئے آپ اور ایک میٹنگ کی 1 گھنٹے بیٹھے رہے, بیٹھ کے ایک سمجھنا بیٹھے رہے, کوئی نتیجہ نکال لو, لیکن اس مثال کے بعد بیٹھے رہے.
وہاں سے 1 گھنٹے بعد جب باہر نکلے تو میں نے کہا ادھر آئے میں نے کہا بھائی کیا کھایا پیا؟ کہا کچھ نہیں. میں نے کہا پھر بھی کیا کھایا پیا؟ کہتے بس ایک چائے تھی. جسے آپ ایک چائے کہہ رہے ہیں وہ ایک نہیں ہے, اس میں پتی بھی ہے, پانی بھی ہے. تھکن کا احساس نہیں ہو رہا, پوری طرح میرا احساس نہیں آ رہا. ساتھ میرا خود مل کے تاکہ سب کو جگا کے پوچھے جتنے بیٹھے ہوئے ان کو ساتھ. میں نے کہا جناب کتنی چائے پی؟ کا ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے, ایک چائے لے آؤ. وہ ایک چائے تو آ گئی, وہ ایک چائے تھوڑی ہے, اس میں دودھ بھی ہے, پتی بھی ہے, شکر بھی ہے, پانی بھی ہے, چینی بھی ہے, سب ملا ہوا ہے نا. تو جو 2 ہو جائے وہ بھی ایک, جو 4 ہو جائے وہ بھی ایک, جو 4 سے مل کے بنے وہ بھی ایک. خدا نہ ایسا ایک نہ ویسا ایک. ایک پانی ہے, ایک گڑا ہے نا, اس کو تقسیم کیا, 10 گلاس میں تقسیم ہو گیا. تو ایک تھا 10 میں تقسیم ہو گیا. خدا نہ 2 ہوتا ہے, نہ تقسیم ہوتا ہے, نہ آدھا ہوتا ہے, نہ 4 ہوتا ہے. اب ایک ہاتھ ہے نا, ایک ہاتھ, ابھی بولو تم نے چلو کرنا, یہ ایک ہی ہاتھ ہے نا, 10 ہاتھ تو نہیں ہے, ایک ہاتھ ہے اور بڑا مضبوط ہاتھ ہے نا, مضبوط ہاتھ ہے. اور اسے کہتے ہیں ٹھوس ہے, بڑا ٹھوس ہاتھ ہے. ٹھوس کسے کہتے ہیں؟ ٹھوس کہتے ہیں اس مضبوط طویل سالڈ چیز کو جو اندر سے بھری ہو. میرا طریقہ پڑھنے کا یہی ہوتا ہے کہ میں اتنی باریک موضوع کو چھیڑا ہوں میں نے, اب میرے لیے مشکل ہے, آپ کے لیے مشکل ہے, لیکن مل کے ساتھ دیں گے اگر تو مشکل ختم ہو جائے گی. مولا سے مدد مانگتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, ہاتھ بھرا بھرا ہوا ہے, ہاتھ سالڈ ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی ٹھوس ہے. ٹھوس ہے, ٹھوس کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی ٹھوس کیا ہوتا ہے؟ کہا ٹھوس سے کہتے ہیں جو اندر سے بھرا ہوا ہو اور جس میں باہر سے کوئی چیز داخل نہ ہو جائے. میں نے کہا بہت شکریہ. ٹھوس اسے کہتے ہیں جو اندر سے بھرا ہو اور باہر سے کوئی چیز اس کے اندر داخل نہ ہونے پائے. لیکن خدا نہ خاصہ اگر مریض ہو گئے اور ڈاکٹر نے کہا انجیکشن لگاؤ, جیسے انجیکشن لگا دوا بھی اندر گئی, سوئی بھی اندر گئی. جملہ مکمل ہو گیا علی والوں. آپ کہہ رہے تھے ہاتھ ٹھوس ہے, بظاہر تو ٹھوس تھا لیکن ٹھوس نہیں نکلا. اسے کہ کیوں؟ اسے کہ توجہ کرو, ٹھوس بظاہر لگ رہا تھا لیکن ہاتھ ٹھوس نہیں نکلا. کیوں؟ اسے کہ جناب سوئی بھی اندر داخل ہو گئی, دوا بھی اندر داخل چلی گئی. اور ٹھوس اسے کہتے ہیں جس میں باہر سے کوئی جاندار چیز داخل نہ ہونے پائے. اب سمجھ میں آ گیا؟ اب آئے پڑھو قرآن کی. اللہ الصمد, اللہ صمد ہے. صمد کے معنی ٹھوس, کہ اللہ پتھر ہے, کہ اللہ کیا دفعہ ہے, کہ اللہ لوہا ہے, کہ اللہ پھوٹل ہے, کہ اللہ سونا ہے. اللہ نہ پیتل ہے, نہ تانبا, نہ سونا ہے, نہ پتھر. تو اللہ کو ٹھوس تو کہا, اللہ نے ٹھوس تو کہا. تو ٹھوس اسے کہتے ہیں جس میں باہر سے کوئی چیز داخل نہ ہونے پائے. تو جس کے ارادے میں کوئی دخل اندازی نہ کر سکے اس کا نام ہے اللہ. کیا خرابی ہو گئی؟ کیوں برا لگا آپ کو؟ آپ نے کہا ٹھوس اسے کہتے ہیں جو اندر سے بھرا ہوا ہو, اس میں کوئی باہر سے کوئی چیز داخل نہ ہونے پائے. میں نے کہا بات تو ایسا ہی ہے. آپ نے انجیکشن لگائے, میں نے کہا اندر گیا, دوا بھی اندر گئی, میڈیسن اندر چلی گئی, سوئی اندر چلی گئی, ہے نا. تو میں نے کہا مطلب بظاہر تو ٹھوس لگ رہا تھا لیکن ٹھوس حقیقت میں تھا نہیں. اللہ الصمد ہے نا, اللہ ٹھوس ہے. سمجھ یعنی عربی میں ٹھوس ہے نا, یعنی وہ ذات کہ جب وہ ارادہ کر لے اس کے ارادے میں کوئی دخل اندازی نہ کر سکے, اس ذات کا نام ہے اللہ. ٹھیک ہے نا. تو آہد جو اکیلا ہو, آہد جو نہ 2 ہو, نہ 4 ہو, نہ 10 ہو, آہد ہو جو نہ تقسیم ہو جائے, آہد ہو نہ آدھا ہو, آہد ہو جو 2 نہ ہو, ہے نا. تو آہد میں اور واحد میں فرق کیا ہے؟ جو آدھا ہو جائے وہ واحد, جو 2 ہو جائے وہ واحد, جو آہد ہو وہ ہمیشہ اکیلا رہے. اسی لیے علی والوں میرے اللہ نے جب اپنا تعارف کرایا تو کہا قل هو اللہ احد, کہتے کہ میں احد ہوں. اور جب میرے نبی نے اپنا
نہیں ہوگا، نظم نہیں ہوگا، تقسیم نہیں ہوگا، لیکن واحد جو ہے وہ ایک بھی ہوتا ہے، آدھا بھی ہوتا ہے، دو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی کو خلاصتاً کہا گیا، جو اب بیان آگے جا رہا ہے، اسی کو خلاصتاً کہا گیا کہ اللہ صمد ہے نا، اللہ وہ خدائے واحد ہے، وہ خدائے احد ہے، وہ خدائے بے نیاز ہے، صمد ہے یعنی بے نیاز ہے، ٹھوس مادی ٹھوس نہیں، وہ مانوی طور پر ہے، ہر لحاظ سے پروردگار عالم ٹھوس ہے، یعنی کسی کے دخل اندازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے ارادے میں، اس کی مشیت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ اب سلسلہ بیان کو آگے لے جا رہا ہوں میں، خدا کرے یہ جملہ ہی بہت بڑا کام جملہ نہ سنیں گے، توحید کی گفتگو آئی ہوئی ہے اور نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، بھائی ہمیں اسلام کس نے دیا؟ پیارے نبی نے نا۔ نبی کا پہلا پیغام کیا تھا؟ توجہ کریے گا، گفتگو توحید کے اوپر ہے۔ نبی کا پہلا پیغام کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو، بولو اے لوگوں کہہ دو، پہلا پیغام دے رہے ہیں، کیا کہہ دو؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، سلامت رہے، مولا آباد رکھے، توحید پرست بیٹھے ہوئے، علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، میرا پیغمبر کا پہلا پیغام یہ قولوا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ زمین خدا، نہ آسمان خدا، نہ چاند خدا، نہ سورج خدا، نہ شجر، نہ حجر، نہ مدر، نہ دریا، نہ پہاڑ، نہ کوہسار، نہ میدان، نہ ریگستان، نہ ہوا، نہ فضا۔ تاریخ میں لکھا ہے، آپ کو شاید میں بیان کروں گا، تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں میں، لکھا کہ شیر کی پوجا کی گئی، جانوروں کو پوجا کیا، نباتات کو پوجا کیا، درختوں کی پوجا کی گئی، ایسے لوگ پوچھنے والے مظاہر سے کی پوجا کی گئی، چاند کو پوجا کیا، سورج کو پوجا کیا، ٹھیک ہے نا؟ ان کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے لا الہ، لا الہ، میں نے اتنی تفصیل دے دیا جملے میں سوال کیا، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی نہیں ہے، کہا نہیں الا اللہ، ایک تو ہے۔ بیدار رہیں گے نا، اتنا میں پڑھتا رہوں گا، 5-10 منٹ میں پڑھے بھی، جتنے بیداری سے پڑھے جان تھک جائیں گے، نہ پڑھنے کا مزہ آئے گا مجھے، نہ آپ کو سننے کا مزہ آئے گا، لیکن اب یہ بیداری ہے تو جملہ ادا کر رہا ہوں، لا الہ، کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، نہ یہ نہ وہ، کچھ بھی نہیں، معلوم پر یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں ہے، کہا نہیں الا اللہ، ایک تو ہے۔ اب میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے آمنہ کے لال، اے ابو طالب کے بھتیجے، اے عبداللہ کے فرزند، اے فخر انبیاء، آپ تو سب سے بڑے علم آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، ایک طرف 360 ہے، ایک طرف اکیلا ہے۔ یا رسول اللہ، ہاتھ جوڑ کے آپ کی بارگاہ میں، یا نبی اللہ، ہاتھ جوڑ کے آپ کی بارگاہ میں، یا رحمت للعالمین، ہاتھ جوڑ کے آپ کی بارگاہ میں، ایک ادرس آپ کا امتی ہوں، آپ کا کلمہ گو ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، آپ کے مذہب پہ عمل کرنے والا ہوں، یا نبی اللہ، آپ سے شفاعت کی درخواست ہے، یا نبی اللہ، آپ کہے لا الہ، کوئی خدا نہیں، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ پتھر ہے، نہ شجر ہے، نہ حجر ہے، نہ کچھ ہے، نہ زمین ہے، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، کوئی خدا نہیں، لیکن ایک ہے، تو ایک طرف 360، دوسری طرف ایک اکیلا ہے نا؟ کہا یہی تو پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ وہ 360 ہے لیکن سارے محتاج، لیکن یہ ایک ہے لیکن بے نیاز۔ اس بیداری سے آپ سن رہے ہیں، مل کے جو اب تک نہیں ملا جیسا جاتا گا، یا نبی اللہ یہ 360 ایک طرف کا اور ایک ایک طرف کا، یہی تو پیغام تھا کہ وہ 360 ہوا کرے، لیکن سارے محتاج ہیں، سارے احتیاج والے ہیں، سارے محتاج ہیں، اور یہاں ایک ہے لیکن بے نیاز ہے۔ تو سورہ توحید کا، سورہ قل اللہ کا پیغام یہ ہے کہ جب محتاجوں اور بے نیازوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو محتاجوں کو چھوڑ کر اس سورہ توحید کا توحید والے پیغام یہ ہے کہ اگر محتاجوں میں اور بے نیاز میں ٹکراؤ ہو جائے تو محتاج جتنے بھی ہو انہیں چھوڑ دو اور بے نیاز ایک ہو، اس کی دیاری پر آ جاؤ۔ اسی لیے جب کسی نے پوچھا کسی سے، ایک بڑے دانشور سے، ایک بڑے ادیب سے، ایک بڑے نحوی سے کہ ساری امت میں علی کا مقام کیا ہے، تو اس نے عجیب جملہ کہا، کہنے لگا احتیاج الکل الیہ واستغناءہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل، کل کا علی کا محتاج ہونا اور علی کا کل سے بے نیاز ہونا یہ دلیل ہے کہ علی کل کا امام ہے۔ مولا کی نجف کی چوکھٹ پہ سلام کرنا ہے۔ اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، یہ ساری تقریر سمٹ رہی ہے
جملے کے اندر جملہ چلتا رہے گا, کہیں بھی آپ پر چلنے جائے گا آپ کے ذہن, بس جملوں کا ساتھ دے رہے میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں, ٹھیک ہے. اس گرمی کے باوجود اور ظاہر ہے کہ گرمی کو تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کرنا پڑے گا تاکہ ایمان کی گرمی غالب آ جائے اور ہم کل ایمان کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کر سکیں. تو کیا تھا احتیاج الکل الیہ, کل کا محتاج ہونا علی کی طرف, اور استغناء علی کل, اور علی کا کل سے بے نیاز ہونا. یہ دلیل ہے کہ علی کل کا امام ہے. خدا بے نیاز ہے, وہ کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے, پوری کائنات اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں, وہ بے نیاز ہے, وہ بے نیاز ہے. لیکن اب وہ جسے چاہے بے نیاز بنا دے. نبی سے لے کے آخر تک, امام سے لے کے آخر تک, ہر اللہ کا محتاج ہے. لیکن اب اللہ جسے چاہے بے نیاز بنا دے, اس میں کسی کو دخل اندازی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ خدا بے نیاز ہے, وہ واحد ہے, وہ احد ہے, ٹھیک ہے نا. تو سورہ قل هو اللہ احد کا پیغام مکمل ہو گیا نہیں. سورہ قل هو اللہ احد کا پیغام یہ ہے کہ اگر محتاجوں اور بے نیاز میں ٹکراؤ ہو جائے تو محتاجوں کو چھوڑ دو, بے نیاز کے در پہ چلے جاؤ, ہے نا. پورا کرے ساڑھ کچھ 60,000 ان کو چھوڑ دو, سارے بے نیاز ہیں, اور ایک ہی اور اس ایک در کی بارگاہ میں آ جاؤ, یہ سارے محتاج ہیں جو بے نیاز ہے, ٹھیک ہے نا. اب میرے نبی نے ایک حدیث بیان کی اس سورہ قل هو اللہ احد کے بارے میں. اس کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں, اس سورہ کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں, اور سورہ قل هو اللہ احد بھی کہتے ہیں. آیت بھی آپ کے ذہن میں پڑھی ہوئی ہے, ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں. اب کوئی بار بار اپیل کرنا پڑے گی, نہ کوئی بولنا پڑے گا, ہے نا. لیکن اب نبی کا پیغام تو پہنچانا ہے. نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس سورے کو وہ شرف بخشا, وہ امتیاز بخشا کہ اگر کوئی اس کی ایک مرتبہ تلاوت کرے تو گویا اس نے 1/3 قرآن کو پڑھ لیا. نبی کہہ رہے ہیں اتنی امپورٹنٹ ہے یہ سورہ, اتنی اہمیت ہے سورے کی, اتنی حیثیت ہے سورے کی کہ آپ بھول میں جلدی جانے میں تھک چکا ہوں. آپ کا جذبہ ایمانی مجھے پڑھا رہا ہے, مولا مجھے مدد دے کے ضرور میں مکمل کروں اور میں آپ سے اجازت لے لوں, ٹھیک ہے نا. نبی کہتے ہیں جس یہ اتنا امپورٹنٹ سورہ, ایسا اللہ نے کیا بخشا اس سورے کو کہ جو ایک مرتبہ اس سورے کی تلاوت کرے اس نے 1/3 قرآن لیا. جس نے 2 مرتبہ سورہ کو تلاوت پڑھا اس نے 2/3 قرآن لیا. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے پورے قرآن کی تلاوت کر لی, ہے نا. تو اب اگر کسی کو پورا قرآن لینا ہے تو سورہ قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھنا ہوگا. قرآن میں, عقائد قرآن میں, اصول قرآن میں, فروع قرآن میں,
بڑے جانتے ہیں، بزرگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو نعوذ باللہ وہ عیسائی کہتے ہیں 3 ایک میں خدا 3 ایک میں اور 1 3 کے اندر ہے نا. اب یہ عقیدہ ان کا ہو جانے، ٹھیک ہے. میں بس بیان کو کل سے گفتگو ہوگی، بس میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں. دیکھو ایک جنگ میں بلکہ جنگ صفین میرا مولا علی چاروں مسائل کی طرف میرا مولا علی جنگ صفین میں جنگ رہا ہے. امیر شام کے پورے لشکر نے، شام کی فوج نے یہ منصوبہ بنایا کہ مل کر علی پر سازش بنائی کہ علی پہ حملہ کر دو. لوگوں نے علی کو اطلاع دی، خبر دی کہ پوری فوج پورا لشکر چاہتا ہے کہ مل کر آپ پر حملہ کر دے. ابو طالب کے بیٹے کو جلانا ہے، تلوار نکالی میدان میں آئے. آؤ اس تلوار کے سامنے پورا صفین کا لشکر رک گیا علی کی تلوار کے سامنے. پورا صفین کا لشکر رک گیا علی کی تلوار کے سامنے. اور جب کربلا میں جھگڑا ہو رہا تھا تو ابو الفضل عباس نے اپنی تلوار سے ایک لکیر کھینچی اور کہا اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اس لکیر کو عبور کر کے بتا. جو ہزاروں کے لشکر کو تلوار کی دھار پہ روک لے اس کا نام ہے علی، اور جو اپنی تلوار کی لکیر پر پورا لشکر روک دے اس کا نام ہے عباس. اور جو عباس کو اپنے پردے کی قسم دے کے روک دے اس کا نام ہے. حضرت زینب کی شادی ہوئی حضرت عبداللہ سے. دلہن رخصت ہو کر عبداللہ کے گھر آئی. طریقہ ہے، دستور ہے کہ شادی کے دوسرے دن بوڑھی خواتین دلہن سے پوچھتی ہیں کہ گھر پسند آیا. اچھا عبداللہ بڑے حیثیت والے تھے، کوئی چیز ایسی نہیں جو جعفر کے پاس نہ ہو اور وہ ملکیت میں عبداللہ تک نہ پہنچی ہو. بڑے شان والے، بڑی حیثیت والے حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار. پوچھا کہ بیوی آپ کو گھر پسند آیا؟ کہنے لگی سب کچھ ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا میرا حسین نظر نہیں آتا. نکل گئی حسن کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے میرا حسین نظر نہیں آتا. اس جملے کو دل کے ہاتھ رکھ کے سنا. دیکھو کربلا کے میدان میں ابو الفضل عباس کی عمر ہے 32 سال یا 34 سال. مقتل نے لکھا عباس بیٹے ہیں ام البنین کے، لیکن عباس کو پالا ہے زینب نے. علی اکبر بیٹے ہیں ام لیلا کے، لیکن اکبر کو پالا ہے زینب نے. قاسم بیٹے ہیں ام فروا کے، قاسم کو بھی پالا ہے شہزادی زینب نے. اصغر اور سکینہ دونوں اولاد ہیں ام رباب کی، دونوں کو پالا ہے شہزادی زینب نے. اور اولو محمد تو تھے ہی بیٹے، پوری کربلا پال کر زینب نے دی ہے حسین کو. کربلا خدا آپ کی آنکھوں سے آنسو ربا ہو گئے. خدا کے آنسوں کو رومال سیدہ میں جگہ دے. خدا آپ کے آنسوں کو رومال سیدہ میں جگہ دے. آپ سمجھ گئے عبداللہ کو بھی شہزادی زینب کو میں کیا مسائل پڑھوں، میں کیا پڑھوں. تابوت بنانا ہوگا بچوں کا، بس ان کو شکوہ نہ ہو جائے، بیوی کو شکوہ نہ ہو، رونے میں شرم نہ کرنا. 28 رجب کو جب قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا تو حسین نے کہا بہن اپنے شوہر سے اجازت لے لو. عبداللہ بیمار تھے. شہزادی گھر میں آئیں، عبداللہ کے سرہانے جا کر بیٹھ گئے اور بیوی نے رونا شروع کیا. بیوی نے رونا شروع کیا. سنیں گے جملہ؟ عبداللہ کہنے لگے بیوی میں آپ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، جو دل میں ہے وہ کہہ دیں، میں آپ کا رونا دیکھ نہیں سکتا. سنو عبداللہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. عبداللہ اگر میں ساتھ نہ گئی تو 2 کام ایک ساتھ ہوں گے. ادھر حسین کا قافلہ مدینے سے نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ گھر سے نکلے گا. کربلا کا واقعہ ہوا. خدا آپ کی باتوں پر رحم کرے. اہل حرم لٹ کر مدینے آئے. بی بی زینب بھی آ گئی. عبداللہ بھی مدینے میں ہے، لیکن بی بی زینب مدینے آنے کے بعد اپنے شوہر کے گھر نہیں گئی. بی بی کا قیام تھا سید سجاد کے گھر میں. روزانہ 10 دن کے ہاتھ رکھے جملہ سننا. روزانہ دستور تھا عبداللہ کا کہ صبح کو آ جاتے،
شام تک بیٹھے رہتے ہیں، شام کو خدا حافظ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن عبداللہ آئے، بیوی زینب کا قیام سجادے گھر میں، شام ہو گئی بیٹھے ہوئے، مغرب عشاء کی نماز ہوئی بیٹھے ہوئے، رات کا کھانا ہوا عبداللہ بیٹھے ہوئے۔ سید سجاد نے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ کہا ہاں بیٹا، کہا فرمائیے۔ کہا بیٹا جس دن سے تمہاری پھوپھی مدینے آئی ہے ایک دن کے لیے بھی اس گھر میں نہیں آئی، تو میری طرف سے ہاتھ جوڑ کے کہہ دو کہ وہ بھی تو آپ کا گھر ہے نا، ایک وقت کے لیے آ جائیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھوپھی سے کہوں گا اور کچھ دیر کے لیے انہیں آپ کے گھر بھیجوں گا۔ عبداللہ گئے، کہا پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے، عبداللہ آئے تھے، ان کی خواہش ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کے گھر چلی جائیں۔ کہا بیٹا اگر تو کہتا ہے تو میں چلی جاؤں گی۔ دوسرا دن ہوا، شہزادی زینب عبداللہ کے گھر میں داخل ہوئی۔ دیکھو مسافر اگر عرصے بعد اپنے گھر میں آئے تو پرانی یادیں یاد آتی ہیں نا، پرانے لوگ یاد آتے ہیں۔ بی بی داخل ہوئی، ایک بار آنگن پہ نگاہ پڑی، سوچا ہوگا نا کہ کبھی یہ گھر آباد تھا، کبھی اس گھر کے آنگن میں تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا، اولاد والوں سوچا ہوگا نا کہ کبھی اس گھر کے آنگن میں تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا کرتے تھے۔ ایک مقام پر بی بی نے غور سے دیکھا، ایک مقام پر مٹی پہ جا کر بیٹھ گئی۔ عبداللہ کو خبر ہوئی کہ بی بی زینب گھر میں آ گئی۔ سنو کہ عبداللہ گھر میں داخل ہوئے، جیسے ہی عبداللہ داخل ہوئے عبداللہ کی نگاہ پڑی ایک ضعیفہ پر۔ کہا اے ضعیفہ تو کون ہے؟ تو ضعیفہ نے روئے کہ کہا عبداللہ جس کا بھلا گھر کربلا میں اجڑ جائے اسے تم کیسے پہچانو گے؟ شہزادوں کی شب یہ تابوت برآمد ہوگی، بیٹی کو شکوہ نہ ہو جائے، رونے میں کوئی شرم نہ کرنا۔ عبداللہ نے معافی مانگی، کہا بی بی معاف کرنا، پہچاننے میں دشواری ہوئی۔ اب شہزادی کا جلال دیکھیں، ایک مرتبہ عبداللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، نوری آئی ہے نا علی کی بیٹی، اور کہا عبداللہ مجھے کس لیے بلایا تھا؟ مجھے کس لیے بلایا تھا؟ کیا یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ اولو محمد کیسے لگے؟ عبداللہ نے تماچے مارے، عبداللہ نے تماچے مارے، کہا نہیں بی بی نہیں، وہ تو غلام زادے تھے، ان کا تذکرہ تھا، لیکن صفین میں میرے مولا نے مجھے اپنی فوج کا علم بردار بنایا تھا اور میں نے بڑے بڑھ کے حملے کیے تھے، تو مولا نے مجھے شاباشی دی تھی کہ شاباش عبداللہ شاباش، لیکن خبردار عبداللہ ناز نہ کرنا، حسین تجھ سے زیادہ بہادر ہے۔ تو بیوی میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا بھائی کیسے لگا؟ آجکم اللہ، خدا ان رونے والوں کو سلامت رکھے، خدا ان کے آرزوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگہ دے۔ بیوی میں تو بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ تو غلام جانے تھے کہ میرا بھائی حسین کیسے لگا؟ رونے سنو گے، یہ سننا تھا کہ بیوی کمر پکڑ کے بیٹھ گئی اور کہا عبداللہ کیا پوچھتے ہو؟ جب کوئی نہ رہا تو میرے بھائی نے تلوار نکالی اور آواز دی، اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، جس کا افغان مارا گیا اس کی جنگ دیکھو۔ ایک سال اہل حرم زندان میں رہے، جب آزاد ہوئے تو شہداء کے سر آئے، بس آخر جملہ، جب سر آئے نا تو ہر بی بی نے اپنے قریبی رشتہ دار کا سر اپنی گود میں لے کر ماتم کرنا شروع کیا۔ ام لیلا نے اکبر کا سر لیا، حسین کا سر زینب کی گود میں تھا۔ ایک بار شام کی عورتوں نے دیکھا کہ ایک گوشے میں دو سر رکھے ہوئے ہیں، تو کہا کہ ارے بیویوں کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ شہزادی زینب نے آواز دی، ارے یہ کھوکھلی کیا کرے، یہ میرے بچے ہیں، بھائی کا ماتم کروں، یہ بچا لو۔